الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گزشتہ خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں 4 باتوں کے وہ معیار پورا ہونے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو عظیم رسول کے ذریعے کامل اور مکمل ہونے والے تھے، اور ان کا ذکر کر کے میں پہلی بات یہ خصوصیت کے بارے میں بتا رہا تھا، یعنی یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے. اور ہم آیات کے مختلف معنی دیکھ چکے ہیں، یعنی یہ آیات نشانات اور معجزات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے والی باتیں بھی ہیں، ایمان کی طرف رہنمائی کرنے والی باتیں بھی ہیں، عذاب سے بچنے والی باتوں کی طرف توجہ دلانا بھی ہے، آئندہ ہونے والے واقعات کی پیش گوئیاں بھی ہیں، زمین و آسمان میں مختلف موجودات، نباتات، جمادات وغیرہ کے بارے میں علم بھی ہے، تمدن کے صحیح راستے بتانے والی باتیں بھی ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں اپنی ان آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت، ایک اور آیت میں کہ یتلو علیکم آیاتنا، یہ نبی، یہ عظیم رسول تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. اور یہ اتنے مختلف نوع اور تفصیلی مضامین ہیں اور مختلف حوالوں سے بیان ہوئے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. ان میں سے چند ایک آیات میں نے لی ہیں جو پیش کرتا ہوں. گزشتہ خطبے کے آخر پر مفسرین کے حوالے سے آیت کا ایک مطلب عذاب بتاتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے اس حصے کا بیان کیا تھا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یعنی اور ہم نشانات نہیں بھیجتے مگر تدریجاً ڈرانے کی خاطر. تو یہ پوری آیت یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور کسی نے ہمیں نہیں روکا کہ ہم اپنی آیات بھیجیں سوائے اس کے کہ پہلوں نے ان کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے سمود کو بھی ایک بصیرت افروز نشان کے طور پر اونٹنی عطا کی تھی، بس وہ اس سے ظلم کے ساتھ پیش آئے، اور ہم نشانات نہیں بھیجتے مگر تدریجاً ڈرانے کی خاطر.
بس اصل میں یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ان کی جماعتوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نشانات بھیجتا ہے. اور وما منعنا ان نرسل بالآیات، یعنی کسی بات نے ہمیں نہیں روکا کہ ہم اپنے نشانات بھیجیں، اپنے نبیوں کی تائید میں نشانات اتاریں، معجزات دکھائیں. بس اللہ تعالیٰ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، عزیز اور غالب ہے، اس نے جہاں اس میں ان لوگوں کو ڈرایا کہ سمود کی اونٹنی کے نشان سے سبق حاصل کرو، وہاں آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے یہ بات، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ قرآن کریم کی آیات تمہارے سامنے اس آخری نبی اور عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، اس لیے کہ تم جو پڑھنے والے ہو سبق حاصل کرتے رہو. یہ نہ سمجھو کہ پرانے لوگوں کے واقعات قصہ پاری نہ بن گئے. اللہ تعالیٰ معجزات دکھانے اور پکڑنے پر اب بھی قادر ہے، اس لیے کبھی غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد کو کبھی نہ بھلانا. اللہ کے نام پر جو یہ اعلان کرے کہ 14ویں صدی کی پیشگوئیوں پر غور کرو اور ان نشانات کو دیکھو جو خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح و مہدی کے لیے اتارے ہیں، ان کو سرسری نظر سے نہ لو، تکذیب اور تکفیر کو انتہا تک پہنچا کر اس کی اہانت کے مرتکب نہ ہو، اس کے ماننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگا کر یہ نہ سمجھو کہ نشانات دکھانے والا خدا اپنی اس طاقت کو کھو بیٹھا ہے، یا اب یہ اس کا جو فعل ہے یہ ختم ہو گیا ہے. وما منعنا کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ جس امر کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس پر غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نشانوں کو بد انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں. نشانات تو اللہ تعالیٰ آج بھی بہت دکھا رہا ہے، لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ دیکھے. غرض اس قسم کے بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں اس طرح کے ذکر ہے پرانے انبیاء کے حوالے سے، جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. ان آیات میں بیان فرمائے ہیں جن میں پہلے انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے. یہ بیان فرمایا کہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تائید میں دکھاتا ہے، اور کس طرح اس نے اپنی یہ معجزات اور نشانات دکھائے، اور کس طرح قومیں تباہ ہوئیں. تو یہ سب کچھ جو ہمیں بتایا گیا قرآن کریم میں، کیا یہ صرف ہمیں کہانیاں سنانے کے لیے ہے؟ کیا یہ اس بات کی ضمانت دینے کے لیے ہے کہ تم جو چاہے کرو، بے شک بے عملی کی زندگی گزارو، بے شک ظلموں پر بڑھتے چلے جاؤ، استہزاء کرو، تعدی کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اگر یہ سوچ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے. بس عقل مند وہی ہے جو ان عبرت کے واقعات سے سبق سیکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں یہ نقطہ بھی فرمایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں لامحدود ہیں، اس لیے وہ اپنے نشانات ہر قوم کے لیے مختلف دکھاتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی وہی نشانات دکھائے گئے جو حضرت نوح کے لیے، یا قوم لوط اور عاد اور سمود کے لیے بھی وہی ظاہر ہوئے نشانات ایک طرح کے.
کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح پکڑا اور کسی کو کسی طرح. بس اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے جذب کرنے والے ہم بن سکیں. اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، صرف عذاب کے نشانات نہیں دکھاتا بلکہ بشارتیں بھی دیتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے. تو اس وقت دیتا ہے جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں. بس بعض اسلام پر اعتراض کرنے والے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جبر اور عذاب کی باتیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی بہت سے عذاب جو ہیں ٹل جاتے ہیں یا لمبی مہلت مل جاتی ہے. بس بندے کا کام ہے کہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے بار بار باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. بس مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ حدود بتا کر اور ان واقعات کی نشاندہی کر کے جو ان قوموں کے لیے نشان بن گئیں، صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر دی. بس ان حدود کی پابندی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. ان حدود کی پابندی کریں تاکہ مومن بن کر اور نیک اعمال کر کے ان بشارتوں کے حصہ دار بنیں، ان بشارتوں سے حصہ لینے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقدر کی ہیں، اور جس کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اور ایمان لانے والوں جو نیک اور ایمان کے مناسب حال کام کرتے ہیں ان کو بشارت دے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے اچھا اجر مقدر ہے. اور اچھا اجر حاصل کرنے والے پھر ایک مسلسل عمل کی حالت میں رہتے ہوئے جس میں نیک اعمال بجا لانے کی کوشش ہو، جو صحیح مومن ہیں وہ پھر اس طرح مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں. اور یہ پھر ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ایمان بگڑتا نہیں. بس مومن کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم جو ایک کامل کتاب ہے، آیات سے پر ہے، پہلوں کے نشانات کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، آئندہ کے لیے پیش گوئیاں ہیں اس میں، ان سے سبق حاصل کرے اور آئندہ آنے والی باتوں پر غور کرے، نیک اعمال کی طرف توجہ کرے تاکہ اجر حسنہ پائے. نشانوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کس قسم کے دو مختلف نشانات ہوتے ہیں، بشارتیں بھی ہوتی ہیں، انذار بھی ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واضح ہو کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 نشان تخویف و تعذیب، جس کو قہری نشان بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتا ہے اس سے. اور نمبر 2 نشان تبشیر و تسکین، جن کو نشان رحمت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں
تخویف کے نشان سخت کافروں اور کج دلوں اور نافرمانوں اور بے ایمانوں اور فرعونی طبیعت والوں کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈریں اور خدائے تعالیٰ کی قہری اور جلالی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو۔ اور تبشیر کے نشان ان حق کے طالبوں اور مخلص مومنوں اور سچائی کے متلاشیوں کے لیے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو دل کی غربت اور فروتنی سے کامل یقین اور زیادت ایمان کے طلبگار ہیں۔ اور تبشیر کے نشانوں سے ڈرانا اور دھمکانا مقصود نہیں، بلکہ اپنے امتی بندوں کو مطمئن کرنا اور ایمانی اور یقینی حالات میں ترقی دینا اور ان کے مضطرب سینے پر دست شفقت و تسلی رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ سو مومن قرآن شریف کے وسیلے سے ہمیشہ تبشیر کے نشان پاتا رہتا ہے اور ایمان اور یقین میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ تبشیر کے نشانوں سے مومن کو تسلی ملتی ہے اور وہ اضطراب جو فطرتاً انسان میں ہے جاتا رہتا ہے اور سکینت دل پر نازل ہوتی ہے۔ مومن ببرکت اتباع کتاب اللہ اپنی عمر کے آخری دن تک تبشیر کے نشانوں کو پاتا رہتا ہے۔ اگر وہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہو تو آخری دن تک اس کو بشارتیں ملتی رہتی ہیں اور تسکین اور آرام بخشنے والے نشان اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں تا وہ یقین اور معرفت میں بے انتہا ترقیاں کرتا جائے اور حق الیقین تک پہنچ جائے۔ اور تبشیر کے نشانوں میں ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن ان کے نزول سے یقین اور معرفت اور قوت ایمان میں ترقی کرتا ہے، ایسا ہی وہ بوجہ مشاہدہ اعلیٰ و نعماء الہی و احسانات ظاہرہ و باطنہ یعنی ایسے وہ بوجہ مشاہدہ وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس کے احسانات ہیں، اور ظاہرہ و باطنہ و جلیہ و خفیہ جو ظاہر بھی ہیں اور مخفی بھی ہیں احسانات اور انعامات۔ حضرت باری عزا اسمہ جو تبشیر کے نشانوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، محبت اور عشق میں دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ یہ نشانات جو ہیں اس قسم کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، احسانات جو ہیں، جو ظاہری بھی ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان پر نازل ہوتے ہیں، جو خوشخبریاں دینے والے نشانات ہیں، ان کی وجہ سے پھر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تبشیر کے نشانوں کا بہت کچھ ذکر ہے، یہاں تک کہ اس نے ان نشانوں کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک دائمی وعدہ دے دیا ہے کہ قرآن شریف کے سچے متبع ہمیشہ ان نشانوں کو پاتے رہیں گے، جیسا وہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی ایماندار لوگ دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے، جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں نا پیدا کنار ترقیاں کرتے چلے جائیں گے، ایسی ترقیاں کرتے جائیں گے جو نا ختم ہونے والی ہوں گی۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلیں گی۔ فرمایا کہ اور تبشیر کے نشانوں کو پا لینا یہی فوز عظیم ہے، یعنی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہا مقام تک پہنچا دیتا ہے۔
اگر خدا تعالیٰ کے کل نشانوں کو قہری نشانوں میں محصور سمجھ کر اس آیت کے یہ معنی کیے جائیں کہ ہم تمام نشانوں کو محض تخفیف کی نظر سے ہی بھیجا کرتے ہیں اور کوئی دوسری غرض ہی نہیں ہوتی، تو یہ بے معنی بابداحت باطل ہیں، بالکل ظاہری طور پر بے معنی باتیں ہیں، جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ نشان دو غرض سے بھیجے جاتے ہیں، یا تخویف کی غرض سے یا تبشیر کی غرض سے۔ بس یہ ہے حقیقت ہر دو قسم کے نشانوں کی کہ مومن کے لیے بشارتیں ہیں، وہ نشانات ہیں جو اسے نیکی اور تقوی میں بڑھانے والے ہیں اور پھر اللہ کا قرب دلانے والے ہیں، جبکہ غیر مومن کے لیے، انکار کرنے کے والے کے لیے انذار ہو جاتا ہے، اس میں قہری نشانات ہیں۔ اور جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل کبھی محدود نہیں ہوتا، انہیں یہ سمجھایا گیا ہے، وہ انذاری واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ بس عقل مند ہے وہ جو ان سے سبق لیتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ کر کون لوگ ایمان لاتے ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یا کون لوگ ہیں جن میں یہ خصوصیات ہوں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات کے ساتھ یہ اذن دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا، یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان حالات میں جن میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزرے تھے، ان کا صبر اور شکر ان کے کام آیا تھا، اور فرمایا کہ اس صبر اور شکر میں نشانات ہیں۔ بس قرآن کریم میں یہ ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی اس نقطے کو سمجھیں، لیکن صبر اور شکر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ہو، جس طرح بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، گھر بیٹھ جاؤ اور کہہ دو ہم صبر و شکر کر رہے ہیں، بلکہ ان انعامات کی قدر کرنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ انعامات کی اس طرح قدر کرو جس پہ شکر گزاری بھی ہو اور قناعت بھی ہو اور صبر بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر شرعی احکامات لائے، وہ آخری شریعت لائے جس پر دین اپنے کمال کو پہنچ گیا، تو آپ کے ماننے والوں کے صبر اور شکر کے معیار بھی بہت اونچے ہونے چاہیے، تبھی ان حقیقی انعامات کے وارث ٹھہریں گے جو آپ سے وابستہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب تک انعامات کی قدر کی، فیض پاتے رہے، جب انعامات کی قدر نہیں کی تو ان سے انعامات چھین لیے گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر اور شکر ایک مسلسل عمل اور جد و جہد کو چاہتا ہے، ایک استقلال کے ساتھ ان نیکیوں پر چلتے چلے جانے کا نام صبر و شکر ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔
ایک تسلسل سے اس جہاد اکبر کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے کرنا ہے، جس میں اپنے نفس کی صفائی بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی شکر گزاری بھی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں، اور یہی چیز صبر اور شکر کے زمرے میں آتی ہے تاکہ تسلسل قائم رہے، اور ان انعامات پر ایک بندہ، ایک مومن شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا۔ فی زمانہ اس سے بڑی نعمت خدا تعالیٰ کی کیا ہوگی کہ جب اسلام کی نہایت قسم پرسی کی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں ایک جری اللہ مبعوث فرمایا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام ہے، اس عظیم رسول کا غلام ہے جس نے موسیٰ کی قوم سے بڑھ کر ظلمت میں ڈوبے ہوئوں کو نور عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی مثال دینے سے یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ کا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تھا اس لیے ان کے نمونے پر چلو، بلکہ یہ مثال ہے کہ رسولوں کو ہم اس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ قوموں کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں، اور جو قومیں اس چیز کے حصول کے بعد یعنی نور کی طرف آنے کے بعد مستقل مزاجی سے قائم رہتی ہیں وہ آیت اللہ بن جاتی ہیں، جو سست ہو جاتی ہیں، صبر اور شکر کے نمونے نہیں دکھاتی، ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی بتا دے کہ اس اصول کو پکڑ کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ان آیات کے جو تبشیری آیات ہیں حقدار کہلائیں گے۔ بس اس اصل کو پکڑتے ہوئے اس نعمت کی بھی قدر کرو جو اس زمانے میں مسیح موعود کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تاکہ پھر کھوئی ہوئی عظمت واپس آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ، یعنی انہیں اللہ کے دن یاد کرا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کا یہ طریق بتایا ہے کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلا، انہیں بتا کہ مومنین کے ساتھ کتنی بشارتیں وابستہ ہیں، کیا کیا انعامات ہیں مومنین کے لیے۔ دوسرے یہ کہ سزاؤں سے خوف دلایا جائے۔ بس یہ حالات قرآن کریم میں محفوظ کر کے مسلمانوں کو مستقل نصیحت فرما دی کہ تمہاری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور پر رہنی چاہیے، اور پھر دوسری بات اس چیز پر رہنی چاہیے کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو نافرمانی کی صورت میں جو سزائیں ملیں، جو عذاب آئے، ان پر نظر رکھو، تبھی ایک انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کوئی بات سمجھنے کا فہم اور ادراک عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نحل میں فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے جو بات سنتے ہیں۔ اس پانی اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے
جو بات سنتی ہے، نشان بتایا ہے، یعنی پانی کا اترنا نشانی ہے سننے والوں کے لیے، جبکہ اسی صورت کی پچھلی آیات میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ الذی انزل من السماء ماء لکم، اور یہ جو پانی اتارا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پانی تمہارے لیے میں نے اتارا، اس کے بارے میں فرماتا ہے ان آیات میں اس پانی سے تم پیتے بھی ہو اور جانور بھی پیتے ہیں، اور درخت اور فصلیں بھی تیار ہوتی ہیں تمہاری، جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، اس میں جیسا کہ میں نے کہا اور ترجمہ دیکھا ہم نے کہ زمین کے زندہ کرنے کے لیے جو پانی اتارا، اس میں نشان ہے سننے والوں کے لیے، اور پانی کا سننے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانی کا تعلق جیسے پہلے آیت میں بیان ہوا ہے پیاس بجھانے اور فصلوں اور پودوں کی پرورش سے ہے، تو یہاں جو سننے کے ساتھ اس پانی اترنے کو ملایا ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، اس سے مجھے کچھ اور مراد ہونی چاہیے۔ اس لیے اس آیت سے پہلی آیت دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تجھ پر اس لیے اتاری ہے کہ جن باتوں کے متعلق پہلی امتوں نے اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتی ہے، ان اختلافات کو کھول کر بیان کریں تاکہ صحیح تعلیم اور حقیقت کا انہیں پتہ چلے، اور جو اس پہ ایمان لائیں انہیں اس کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو، اور یہ مومنین کی جماعت ایسی بن جائے جن پر رحمت نازل ہوں۔ پھر اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردہ زمین کو زندگی بخشنے میں سننے والوں کے لیے نشانات پائے جاتے ہیں۔ بس یہاں پانی سے مراد روحانی پانی ہے جو انبیاء کے ذریعے سے آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور مصفہ حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس نے بہت سے مردوں کو زندگی بخشی، پرانے امتوں کے جو آپس کے اختلافات تھے اور قضیے تھے وہ چکائے، اختلافات ختم کیے۔ بس یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے جو سننے والوں کے لیے زندگی بخش کلام ہے۔ یہاں سننے سے مراد صرف سننا نہیں ہے، بلکہ اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ بس اس روحانی پانی کا فائدہ اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو فرقہ بندیوں اور تفرقہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی فرقہ بندیوں کی وجہ سے باوجود اس کتاب کے موجود ہونے کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عجیب و غریب توجیہیں اور تفسیریں بیان کی جاتی ہیں اس کی۔ اس زندگی بخش پانی کو مسلمانوں نے اپنے لیے اس وجہ سے بے فیض کر لیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اس زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے مبعوث ہونا تھا، وہی فیض پا سکتے تھے جو اس عاشق صادق کی تفسیروں کو غور سے سنیں، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان کیا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر۔ بس اب قرآنی فیض کے چشمے جو ہیں وہ بھی اسی عاشق صادق کی صحبت سے ہی جاری ہونے ہیں۔ بس عقل والوں کے لیے غور اور فکر کا مقام ہے، کان رکھنے والوں کے لیے سننے کا پیغام ہے۔ بس توجہ کریں اور سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ یقیناً اس بات میں ایک عظیم نشان ہے
اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، یہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس کی شہادت دی گئی ہے۔ بس جب ایک مومن ان واقعات کو پڑھتا ہے جو پہلی قوموں پر ہو چکے، یعنی ان کے ظلموں اور زیادتیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، یا ان آیات کو پڑھتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پکڑوں گا، اور آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، تو ایک مومن کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ اپنی اصلاح کی مزید کوشش کرتا ہے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ایک مومن کا تو یہ شان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور یہی اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ جب بادل یا آندھی وغیرہ آتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تھے آپ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ بس مومن ان سب باتوں کو دیکھ کر اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور خوف اور خشیت ان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے جو عذاب جو ہیں وہ مومن کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پہلے عذاب یا پہلے واقعات، اللہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد، آپ سے منسوب ہونے والا ہر شخص اس حقیقت کو دل کی گہرائی سے سمجھنے والا ہو کہ ظلم و تعدی اور حد سے بڑی ہوئی نافرمانی اور بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ مروڑ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا خدا کے ہاں قابل مواخذہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم احمدیوں کو بھی سب سے بڑھ کر ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں، جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات آج کل انتہائی ناگفتہ ہیں۔ حکومت بھی بظاہر لگتا ہے کہ بالکل مجبور ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہر چیز دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اسلام کا نام لے کر اسلام کے احکامات کے خلاف حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا رسول تو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے دوسرے مسلمان کو مارا، اور یہاں ہر ایک دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہر روز درجنوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، دہشت گردی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کئیوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور سمجھ دے۔ احمدیوں کا تو اس ملک کے قیام میں بھی حصہ ہے، احمدیوں کے خون اس ملک کے قیام کے وقت بھی بہے ہیں، احمدیوں کے خون اس ملک کی تعمیر میں بھی بہے ہیں، اور احمدیوں کے خون اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی بہے ہیں۔ تو اور وطن سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، کیونکہ اب جو حالات ہیں ویسے بھی ہمارے پاس اور تو کوئی طاقت نہیں ہے جس سے ہم روک سکیں ظلم کو۔ ظلم سے روکنے کے لیے ایک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ دعا ہے، اس لیے دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ پاکستان میں رہنے والے احمدی بھی بہت زیادہ دعائیں کریں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو پاکستانی احمدی رہ رہے ہیں
وہ بھی دعا کریں اس ملک کے لیے، بلکہ دنیا میں رہنے والے غیر پاکستانی احمدی بھی دعا کریں کہ پاکستانی احمدیوں کا یہ بھی احسان ہے ان ملکوں پر کہ انہوں نے پہلے جا کر وہاں اس زمانے کے امام کا پیغام پہنچایا اور انہیں وہ راستے دکھائے اور وہ تعلیم دکھائی اور اس آسمانی پانی سے آگاہ کیا جو اس زمانے کے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر احمدی کو آج کل پاکستانی احمدیوں کے لیے اور ان کے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پاکستانی احمدی جو رفح میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اپنے ماحول میں بھی اس طرح توجہ کریں، اپنے ماحول کو، غیروں میں بھی ان کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، ان کو توجہ دلائیں کہ کس ڈگر پر تم لوگ چل پڑے ہو، کیوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام اور احسان کیا تھا ایک ملک دینے کی صورت میں جس میں تم آزادی سے رہ سکتے ہو، اس کی بربادی کی پر تلے ہوئے ہو۔ جو قومیں انعامات کی قدر نہیں کرتی پھر ان انعامات سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان میں رہنے والے ہر احمدی کا فرض ہے کہ اپنے ماحول میں اس طرح توجہ بھی دلائیں جہاں تک ان کا اثر ہے، اور دعا بھی بہت کریں، بلکہ دنیا کے رہنے والے ہر احمدی کا فرض ہے کہ دعا کریں اور بہت دعا کریں۔ حالات انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بم پھٹتے ہیں یا گولیاں چلتی ہیں یا قتل ہوتے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پر پھر بجائے اس کے کہ کوئی غور فکر کر کے کوئی حل سوچا جائے، کوئی عقل مندی کا سے کوئی پلاننگ کی جائے، اس کے بجائے مار دھاڑ توڑ پھوڑ اور تباہی کی طرف پھر توجہ ہو جاتی ہے، اور مزید تباہیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، درجنوں موتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے۔ عموماً عوام تو شریف ہیں، عوام تو اس میں ملوث نہیں ہوتے زیادہ تر، لیکن جو شرارتی طبقہ ہے جو ملک کی تباہی کی درپے ہے، اگر ان کو یہی مقدر ہے کہ ان میں عقل نہیں آنی، یہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، تو کم از کم پھر ان پر پکڑ جلدی آئے تاکہ یہ ملک محفوظ رہے اور شرفاء محفوظ رہیں اور بچے اور محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جلد امن قائم ہو جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه